السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کے آپس کے اختلافات بہت سارے مسائل میں چل رہے ہیں۔ ہر آئے دن ان کے اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو گمراہ قرار دے رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے اور ان کے کوئی کسی بڑے کا یا کسی مشہور کا کسی مناظر کو یعنی کسی مناظر کا نام لے کر اس کو گمراہ قرار دے دیتا ہے۔ چند دن پہلے عمر صدیق کا اختلاف چل رہا تھا۔ اس کے یہ جو محمد نواز چیمہ صاحب ہیں جو جنات وغیرہ نکالتے ہیں یا اس کا کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ اختلاف چل رہا تھا۔ بعد میں یہ دونوں بن گئے تھے، مل کر بٹھایا اور ویڈیو یعنی اپلوڈ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 10 اگست ہے اور میرے ساتھ موصوف جناب حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے نماز مغرب یہاں پر ادا کی ہے۔ باہم گفتگو ہوئی ہے، غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا ہے اور اس بات کا عزم ہے کہ کتاب و سنت پر مبنی دم اور رقیہ ہوگا اور کوئی ایسا قول و عمل نہیں ہوگا جو کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ عمر صدیق نے نواز چیمہ کو ساتھ بٹھایا۔ اب نواز چیمہ وہ ہیں جو ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی نا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ گائے بھینس وغیرہ ان کا جو گوبر ہے، پیشاب ہے، یہ پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ پاک ہے تو یہ حلال بھی ہوگا نا، کیونکہ یہ خود کہا کرتے ہیں کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا ہوگا کہ یہ گوبر حرام ہے، پھر یہ غیر مقلدی کھائیں گے کہ کہاں حرام کہا ہوا ہے؟ تو ممکن ہے ان کے ہاں یہ حلال بھی ہو، کھائیں یا نہ کھائیں ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن ناظرین کرام، عمر صدیق اور نواز چیمہ کا جو اختلاف چلا تو بعد میں وہ بن گئے، لیکن اب پھر دوبارہ ایک اختلاف ہو گیا ان کے آپس میں۔ نواز چیمہ اور عمر صدیق کا اختلاف اس وقت ایک اور کھڑا ہو گیا ہے۔ عمر صدیق نے اپنے پیج پر یہ تحریر یہ پوسٹ کیا ہے، آپ دیکھیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شاہ جنات مولانا محمد نواز چیمہ صاحب شاہ جنات اسے قرار دیا ہے۔ دیکھا کہ برائے مہربانی جادو و جنات کا کاروبار بند کر دیں۔ یعنی یہ کاروبار کر رہے ہیں نا، دین کی تو کوئی خدمت ہے نہیں، یہ کاروبار ہے۔ برائے مہربانی جادو و جنات کا کاروبار بند کر دیں۔ آپ کا سوال نہیں جسارت ہے، آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن علاج صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کا سوال آپ کے باطن کا عکاس ہے، یعنی آپ کا باطن ہی درست نہیں ہے، اندر میں ہی خرابی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عمر صدیق کس کے متعلق؟ نواز چیمہ کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ آگے لگا جادو و جنات کا علاج قرآن و سنت میں نہیں، اس بابت قرآن و سنت ادھورا ہے۔ اب یہ غالباً یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ نواز چیمہ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو انداز ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے گویا قرآن و سنت ادھورا ہے۔ اب دیکھیں آپس میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے متعلق گفتگو نہیں چل رہی۔ لکھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج نہیں دیا، بلکہ امت کو عاملوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ یعنی اللہ کے رسول نے علاج نہیں بتایا، آپ لوگ جو علاج کر رہے ہیں اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اب یہ غیر مقلدین کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کے بغیر عمل نہیں کرتے، قرآن و حدیث کے بغیر کوئی اور چیز ہے ہی نہیں ہمارے اندر۔ بہرحال تو اس کی جو ہے حقیقت لا رہے ہیں عمر صدیق۔ آگے خبردار اپنے کاروبار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی گردان پڑھ استخفاف رسالت کا ارتکاب کر کے عذاب الہی کو دعوت نہ دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب عمر صدیق نواز چیمہ کی حرکت سے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عذاب الہی کو دعوت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، دین نہیں ہے۔ اب یہ نواز چیمہ بھی ان کے محققین میں سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز چیمہ پر یہ انہوں نے کیوں یہ بات کہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سوال لکھا۔ انہوں نے یہ دیکھیں، یہ ان کی پوسٹ مولانا محمد نواز چیمہ لکھتے ہیں، فیس بک پر نظر رکھنے والے تمام معزز علماء و شیوخ کی خدمت میں خصوصی درخواست ہے کہ اس سوال کا جواب ضرور عنایت فرمائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ نے جادو کو زائل کرنے کے لیے کیا پڑھا؟ معوذتین پڑھنے والی روایت تو ضعیف ہے۔ کہتے وہ تو روایت ضعیف ہے، اب وہ تو نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ نے آخر علاج کیا کیا تھا؟ کہ میں حلفاً کہتا ہوں میں نے معلومات کے لیے سوال کیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں میں حلف اٹھاتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے صرف سوال یعنی معلومات کے لیے، جاننے کے لیے یہ سوال کیا ہے اور کسی مقصد کے لیے نہیں کیا۔ یہ حلف اٹھا رہے ہیں کون؟ مولانا نواز چیمہ۔ اس کے باوجود عمر صدیق نے پوسٹ لگا دی اس کے خلاف کہ آپ عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اسی پوسٹ پر جو ہے نا یہ کمنٹ کیا ہے،
یہ نواز چیمہ نے کہ مولانا عمر صدیق صاحب آپ میرے باطن پر جو چاہیں فتویٰ لگائیں، آپ کی مرضی، کیونکہ باطن کا ویسے تو علم اللہ کو ہے، لیکن آپ جو چاہیں فتویٰ لگائیں، آپ کی مرضی۔ میں نے تو سوال اس لیے کیا تھا کہ کسی عالم دین سے وہ الفاظ مل جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جادو ختم کرنے کے لیے پڑھے تھے، میں وہی الفاظ مریضوں کو بتاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفا بخش دے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ مجھے وہ الفاظ بتا دیتے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا۔ عمر صدیق نے لکھا کہ مولانا نواز چیمہ صاحب، پھر آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ علماء کرام مجھے جادو و جنات کے علاج کے لیے مصنون الفاظ بتائیں تاکہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں، پر آپ نے اپنے دھندے کو بچانے کے لیے ایک چال وضع کی ہے۔ ناظرین کرام، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کے محققین ہیں، یہ ان کی اپنی حالت ہے، یہ ایک دوسرے کی حقیقت بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہیں کیا، یہ کاروبار کر رہے ہیں، دھندا کر رہے ہیں، اور ان کے اندر یہ ہے کہ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں دین کے نام پر جو عذاب الہی کا یعنی سبب بن سکتے ہیں۔ خود یہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، اور لوگوں کے نظر میں یہ بتا دیں ہم محققین ہیں، ہم عاملین قرآن و سنت ہیں۔ لوگوں کو کہتے ہیں تم لوگ مقلدین ہو۔ جو لوگ خیر القرون کے دور کے جو دین کے ماہر ہیں، انہوں نے جو مسائل اخذ کیے ہیں انہیں چھوڑو۔ ہم اس دور کے جو دھندا کر رہے ہیں، عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں، اور اس خود عمر صدیق کے متعلق ان کے 18 علماء نے گمراہی کا فتویٰ لگایا، 18 علماء کی نظر میں گمراہ ہیں، اور توصیف الرحمان خارجیوں کے سردار، یعنی ان لوگوں کی باتیں مانا کرو۔ وہ جو خیر القرون کے ائمہ مجتہدین جس کو امت نے امام مانا، ان کے اخذ کیے ہوئے مسائل پر نہ چلنا، یہ قرب قیامت کے اس طرح کے لوگ ہیں، ان کی تحقیق پر چلنا یہی کامیابی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ خوب جان چکے ہوں گے، اللہ جل جلالہ ہمیں غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔